بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے اردو 101 کی اسائنمنٹ نمبر 1، اور یہ اس اسائنمنٹ کے 2 کویسچنس ہیں اور دونوں کے 10 مارکس ہیں۔ اوور آل اسائنمنٹ 20 نمبر کی ہے، اور دونوں کویسچنس کے دو پارٹس ہیں۔ اور پہلا کویسچن کی طرف چلتے ہیں کہ مرزا غالب ایک بہت بڑے وصف کی شاعری میں پائی جانے والی سادگی، سلاست ہے، اور غالب کے شعر سے اپنی بات کو ثابت کریں۔ اب ہم مرزا غالب کی پہلا حصہ جو کہ مرزا غالب ایک معروف مطلب ان کا کلام بہت معروف ہے، وہ اردو شاعری کے مظاہرین میں ایک نمایاں کردار رکھتے ہیں، یہ تو ان کا تعارف ہوگا۔ اب کیا کہ ان کی شاعری کیسی، ان کی شاعری کی خصوصیت کا وہ مختلف مضامین پیش اپنے اشعار کرتے تھے، جو سادہ بہت ہی معمولی مضموعات سے لے کر وہ عظیم فلسفی انداز تک مختلف ہوتے تھے ان کے۔ وہ سادہ سے سادہ الفاظ بھی یوز کرتے تھے، موضوعات پہ بھی لکھتے تھے، اور عظیم فلسفہ بھی ادا کرتے تھے۔ اب مرزا غالب کا کلام ایک ایسا فن کا مظاہرہ کرتا تھا نا، کہ جس میں ایک بہت بڑی وضاحت اور فرنگیت نظر آتی تھی۔ اس شعر میں ان کی شاعری میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ عام موضوعات کو بھی ایک خاصا ایک کوئی عام موضوعات تھا نا، تو اسے بہت خوبصورتی سے بیان کر دیتے تھے۔ اب ان کا مثال کے طور پر ان کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ کتنا سمپل سا شعر ہے نا، اور کس طرح سے بیان کرتا ہے ہماری، اور اس میں کتنی خوبصورتی ہے۔ اب اس کی میں تشریح تو کروں گی نہیں۔ اب ان کی جو شعر تھے ان میں روحانیت کا انداز عام انسان بھی ان کی شاعری کو محسوس کر سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا۔ غالب کی شاعری میں بہت زیادہ سادگی ہوتی تھی، اپنی دنیاوی معاملات کو اپنے شعروں میں ایسے بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں دل چھو لیتے تھے ان کے شعر۔ اور ان کا یہی شعر دیکھیں دل میں کتنی مسرت پیدا کرتا ہے، کتنا ہوتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اب ان کی زندگی کے مختلف پہلو پر غور کریں نا، تو ان کی سوچ پر یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ غالب کی شاعری کی خصوصیت نظر آتی ہے کہ وہ زندگی کے چھوٹے سے لمحات کو سادہ خواہش کو بڑی خوبصورت اہمیت دیتے کا پیغام دیتے تھے۔ انسان کی زندگی میں موجود ان کے اشعار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی کو پوری زیبائی خوبصورتی سے جیا جائے، اس کے ہر رنگ و تجمات کو دیکھ کر لطف اندوز ہونا چاہیے۔ اب کویسچن نمبر جو 2 ہے، کویسچن نمبر 2 نہیں ہے، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ ہم اپنی بات کو کیسے ثابت کریں۔ تو میرے خیال میں جتنا بھی میں نے غالب کا پڑھا نا، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں ان کی جو شاعری تھی ان میں سیدھا پن، معمولی زندگی کی زیبائی کا خیال واضح طور پر پیش آتا تھا۔ ان کے اشعار میں آسان الفاظوں کا استعمال اور دیسی مضامین کی بھرمار ہوتی تھی۔ دیسی بالکل ہماری عام لائف عام انسان کو قریب لے جاتی تھی، ہر ایک انسان سمجھ سکتا تھا۔ اب کویسچن نمبر جو 2 ہے نا، وہ اقبال کا ہے۔ اقبال کے خود ہی فلسفہ خود ہی پر ہے، اور اس کے 3 مرحلے ہیں، مستقبل، خودی اور خالقیت سوری۔ تو اب اقبال کا جو پہلا ہے نا مستقبل کا، تو اس میں ہے نا کہ اقبال نے مستقبل اقبال کو ہمیشہ مستقبل تھا، وہ مستقبل کو یاد رکھتی، انہوں نے خواب ہی دیکھا تھا نا پاکستان کا۔ تو ان کا جو اقبال کا مستقبل ایمان کی شاعری میں آپ کو ملتا ہے، انہیں مستقبل کے خیالات پیدا کرنا، ہمیں یہ بتانا کہ زندگی کی ترقی تکمیل کا راز مستقبل میں چھپا ہوا ہے۔ اقبال کی شاعری ہمیشہ ایک بلند مقام کو تلاش، خوابوں پر جینے اور جدوجہد کی اہمیت پر زور دیتی تھی۔ ان کا خواب ہی تھا پاکستان، اور جو سچ ہوا۔ اب ان کا جو دوسرا مرحلہ ہے نا خودی، اقبال خود کو ایک شخص، ایک فرد نہیں سمجھتے تھے، وہ ایک شخص کی روحانیت کے ساتھ منسلک ہوتے تھے۔ اقبال کو خود ہی عظیم حلقیت، وہ خود ہی کہتے تھے کہ خود ہی پہ بہت زیادہ زور دو، خود تم کیا ہو خود کو پہچانو، خود سے محبت کرو، اور تمہاری کیا اہمیت ہے، خود ہی کی تلاش، خود ہی سے محبت، اور خود ہی کی قدرتی پر زور دیتے تھے۔ اب جو ان کا تیسرا مرحلہ ہے نا خالقیت، وہ انسانیت سے، اللہ تعالیٰ سے، اخلاق سے، ان باتوں پہ وہ زور دیتے تھے، واقع پہ جماعت دیتے تھے، ایمان پہ، یہ سارے حلقیت ان میں اس چیز میں حلقیت میں یہ تھی۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ مثالیں دینا، تو ہمیں نے کچھ مثالیں بھی کی ہوئی ہیں۔ اب میں مستقبل پہ تو اپنے اقبال کا کوئی شعر ڈھونڈ لینا ہے، میں نے مستقبل پہ یہی شعر لکھا ہے کہ خودی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔
اب جو مطلب دوسرا ہے نا اس کا خودی کا، اب خودی سے مطلب تھا کہ خودی کو پہچانو، خودی سے پیار کرو، تو خودی کا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ، مطلب خودی سے کتنی محبت۔ اور خالقیت کا تھا کہ خودی میں ہوں، خودی سے پیدا ہوں، خودی کو ہمیشہ ہوں، خودی سے متعلق، مطلب خودی اس میں خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ اب خودی تو میں پیدا نہیں ہوں، ہمارا ایمان رکھنا ہے نا، خودی سے پیدا، خودی سے مطلب اس کی تشریح تو میں کی تو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں آپ لوگ کو سمجھ آئے گئی ہوگی، اور آپ اپنی ورڈنگ میں آپ اس سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شاید میری اسائنمنٹ سے آپ کی ہیلپ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔